اور سے سننا حضور کی محبت کے بغیر آپ کو دنیا تو مل سکتی ہے، دنیا والا نہیں مل سکتا، یہ پکی بات۔ حضور کی محبت کے بغیر آپ کو دنیا تو مل سکتی ہے، دنیا والا نہیں مل سکتا۔ دوستان محترم، دنیا کی ہر چیز کی محبت اللہ سے دور کرتی ہے، حضور کی محبت اللہ کے قریب کرتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے بھائی صاحب، ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن خون کے رشتوں سے بڑھ کے دین کا رشتہ ہے۔ تو دین کس کا؟ مصطفیٰ کا ہے۔ تو ہم کس کی وجہ سے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں دوستان محترم؟ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ بات سمجھے نا؟ کیونکہ خون کے رشتے تو آج کل خونی رشتوں میں بدلے ہوئے ہیں۔ خون کے رشتے کیا ہوئے ہیں؟ خونی رشتوں میں بدلے ہوئے ہیں دوستان محترم۔ اب دیکھیں نا، دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا۔ دنیا کی دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔ بات سمجھیں؟ آپ دیکھیں نا، رزق کا وعدہ اللہ نے پوری کائنات سے کیا ہے، کچھ مانے یا نہ مانے رزق دیتا ہے یا نہیں، ہم سے زیادہ وہ کافروں کو دے رہا ہے یا نہیں؟ بتائیں نا جی، دے رہا ہے نا۔ ساری دنیا بھاگ بھاگ کے وہاں جا رہی ہے، کون سا ایمان قبول کرنے جا رہی ہے؟ جو پاس ہے وہ بھی ایمان جاتا رہے گا۔ بات سمجھے نا؟ لیکن کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے پوری کائنات سے کیا ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، لیکن بخشش کا وعدہ اس نے سب سے نہیں کیا۔ بخشش کے لیے اس نے ایک پیمانہ دیا ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا، میرے محبوب کو فالو کرے گا، اسے بخش دوں گا۔ جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو ہے اقبال، جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو ہے اقبال، ذرا چل کے تو دیکھ میرے نبی پاک کے نقش قدم پر۔ اقبال نے کیا خوب کہا کہ ہر مشکل و حیات کا فقط میں ہوں علاج، میرے خطوط پر کرو پیدا ایک سماج، زمانے کو پھر سے دکھاؤ صداقت کہ قائم ہو دنیا میں تیری امامت، سبق پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کر دے، ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے، دے کے احساس جہاں تجھے تیرے وجود کو تلوار کر دے، اور موت کے آئینہ میں دکھا کے تجھے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دوستان محترم غور سے سننا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا نا، تو آپ دریائے نیل پار کر کے، ٹھیک ہے، یہ واقعہ پورا آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو فرعون کا لشکر پورا سمندر میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، لیکن فرعون کا ایک آدمی بچ گیا تھا جو دریا کے اس کنارے کھڑا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پار پہنچ گئے اپنے سارے امتیوں کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب غور سے دیکھا تو ایک بندہ فرعون کا بچ گیا جو پار کھڑا تھا، وہ نہیں آیا دریا میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غور سے دیکھا تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ یا اللہ، یہ بندہ سب سے زیادہ میری نقل کرتا تھا، یہ بندہ سب سے زیادہ میری نقلیں اتارتا تھا، تو نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ، میں نے تجھے اسی لیے بھیجا نا جو تیری نقل کرے گا اسے چھوڑ دوں گا، کیونکہ کفر سارے کا سارا کافر کی نقل کا نام ہے، دین سارے کا سارا مصطفیٰ کی نقل کا نام ہے۔ دین سارے کا سارا کس کا؟ مصطفیٰ کی نقل کا نام ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ تعالیٰ بھی اس دل میں اپنی محبت ڈالتا ہے جس دل میں مصطفیٰ کا ادب ہو۔ بے ادب آدمی کو ہم نہیں پسند کرتے، بتائیں نا جی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بیٹا بھائی کوئی بے ادب ہو ہم پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو رب کہتا ہے تم اپنے بھائی بیٹے جو بے ادب ہو اسے پسند نہیں کرتے، تو میں اپنے محبوب کے بے ادب کو کیسے پسند کروں؟ یہ بات نے کہا نا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، اور محبت کے لیے دل ڈھونڈ کو ٹوٹنے والا یہ وہ شیشہ ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے مجنوں کہ لیلا کی طرح تو بھی ہے میمن نشینوں میں، اور کیس پیدا ہو تیری محفل میں یہ ممکن نہیں، تنگ ہے صحرا تیرا میں ملا بے لیلا تیرا۔ ایک بادشاہ نے لیلا سے کہا کہ تو کالی سیاہ ہے، بادشاہ نے لیلا سے کیا کہا کہ تو کالی سیاہ ہے، تو مجنوں کو تیرے میں کیا نظر آتا ہے؟ تو لیلا نے کہا کہ تو بادشاہ ہے، مجنوں نہیں ہے، تو بادشاہ ہے، مجنوں نہیں ہے، مجھے اگر دیکھنا ہے تو مجنوں کی آنکھ سے دیکھ،
تو نیچے حاجی صاحب کسی نے کمال کا جملہ لکھا، اس نے کہا اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھو، عثمان غنی کی آنکھ سے دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھ سے دیکھو، حضرت علی کی آنکھ سے دیکھو، حضرت بلال کی آنکھ سے دیکھو، یعنی عاشقوں کی آنکھ سے دیکھو دوستان محترم، منافقوں کی آنکھ سے نہ دیکھو۔ کس کی آنکھ سے دیکھو؟ کہتے ہیں نا عاشق ہر کوئی پڑھتا پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیتا پر عاشق پیتا مر کے، عشق جنا خرید نہ کیتا ہوا میں آپ متے، عشق کے بعد محمد بخشا کیا آدم کیا کتے، عشق تیرے دی نہر وقتی وچ ترکیاں کرما والیاں، کہیں کوچیاں لنگ پار گئیاں، کہیں رون شکلہ والیاں، تے شکلہ ویکھ کے بھلی نہ باہروں لال تے اندروں کالیاں، غلام فریدا چاہ بالا ایبا والیاں تے لیکھاں والیاں۔ اور مدینے کا جو عاشق ہے قرینے سے اٹھے گا، جو مناسب مدینہ خزینے سے اٹھے گا، محبت کھینچ لیتی ہے محبت کرنے والوں کو، عاشق جہاں کے ہی کی دفن و مدینے سے اٹھے گا، جہاں کے ہی کی دفن ہو مدینے سے اٹھے گا۔ اور دوستان محترم عشق کے ملک میں بازار کو بھرتے دیکھا، صبر مہنگا تھا درد کو سستے دیکھا، جسے دیکھا تیرے عشق میں جلتے دیکھا، لوگا کیا چیز ہے ہم نے تو پتھر کو بھی پگھلتے دیکھا۔ اور سونے کا ایک ذرہ، سونے کا ایک ذرہ من لوہ پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زائد کی عبادت ساری۔ اور کافر ڈرتا ہے کہ جہنم جلا نہ دے، کافر ڈرتا ہے کہ جہنم جلا نہ دے، اور جہنم ڈرتی ہے کہ عاشق آگے بجھا نہ دے، جہنم ڈرتی ہے کہ عاشق آگے بجھا نہ دے۔ تو دوستان محترم کیونکہ عشق کی باتیں ہیں، بات سمجھانا، آپ سب عاشق لوگ ہیں، آپ سب خوش نصیب لوگ ہیں دوستان محترم، اس نبی کی امت ہے جس نے پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، جس نے درختوں کو کلمہ پڑھا دیا، جس نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا، ذرے کو پہاڑ بنا دیا، قطرے کو سمندر بنا دیا، اور پتے کو گلستان بنا دیا۔ یہ گلستان تب بھی بنا رہے گا جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کی بات کو بھی مانیں گے، آپ کی بات کے ساتھ آپ کی عادات کو بھی اپنائیں گے۔ آپ دیکھیں گا دوستان محترم، بات دو تین منٹ تک ختم کروں گا۔ اب دیکھیں ہر آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں نا جی، ہر آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے میرے محبوب سے محبت کرو، وہی محبت میری محبت ہے۔ یا اللہ تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے میرے محبوب کی اطاعت کرو، وہی اطاعت میری اطاعت ہے۔ یا اللہ تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے میرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، وہی راستہ میرا راستہ ہے۔ اب آخری جملہ بڑا مشکل ہے دوستان محترم، عبادت کس کی ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو رب فرماتا ہے جو میرے محبوب کی عادت ہے وہی میری عبادت ہے، جو میرے محبوب کی عادت ہے وہی میری عبادت ہے۔ یعنی جس طریقے سے حضور بیٹھتے تھے اس طریقے سے بیٹھنا ہی عبادت، سوتے تھے اس طریقے سے سونا عبادت، کھانا کھاتے تھے اس طریقے سے کھانا کھانا عبادت، یعنی جو میرے محبوب کی عادت ہے وہی میری عبادت ہے۔ تو بس دوستان محترم ایمان کیا ہے؟ ایمان فقط محبت رسول کا نام ہے۔ اور جس شخص کے دل میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن ہونے کے لیے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے دل میں جتنی زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس کا درجہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بلند ہوگا۔ اور اگر کسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو دوستان محترم نہ اس کو اسلام سے محبت ہے، نہ اس کو قرآن سے محبت ہے، اور نہ ہی اس کو رحمان سے محبت ہے، کیونکہ حضور کی محبت تمام محبتوں کی بنیاد ہے۔ حضور سے محبت ہوگی تو اسلام سے محبت ہوگی، حضور سے محبت ہوگی تو قرآن سے محبت ہوگی، حضور سے محبت ہوگی تو رحمان سے محبت ہوگی، حضور سے محبت ہوگی تو رحمان سے۔ آپ دیکھیں دوستان محترم یہ صفر بھی ایک حصہ ہے، اب توجہ کے ساتھ سننا، آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ صفر بھی ایک حصہ ہے، آپ صفر 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 لکھتے جائیں کچھ بنے گا؟ بتائیں نا جی، آپ صفر صفر لکھتے جائیں کچھ بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا۔ نبی پاک کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، عشق نہ ہو اگر مصطفیٰ سے تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پہلے آپ حضور کی محبت ایک لگائیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد ایک صفر لگائیں 10 بن جائے گا، ایک اور صفر لگائیں 100 بن جائے گا،
ایک اور صفر لگائیں 1000 بن جائے گا، ایک اور صفر لگائیں 10,000 بن جائے گا، ایک اور صفر لگائیں لاکھ بن جائے گا، ایک اور صفر لگائیں 10 لاکھ بن جائے گا، ایک اور صفر لگائیں کروڑ بن جائے گا، ایک اور صفر لگائیں 10 کروڑ بن جائے گا۔ دوستان محترم، ابھی آپ نے کہا کہ صفر کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، لیکن ایک کے بعد لگنے سے قیمت کتنی جلدی بڑھتی گئی۔ یہ نماز، روزہ، حج، یہ سارے دوستان محترم اس صفر کی طرح ہیں۔ اگر دلوں میں حضور کی محبت ہوگی تو نماز بھی فائدہ دے گی، دلوں میں حضور کی محبت ہوگی تو روزے بھی فائدہ دیں گے، دلوں میں حضور کی محبت ہوگی تو حج اور عمرے بھی فائدہ دیں گے، دلوں میں حضور کی محبت ہوگی تو دوستان محترم سارے اعمال صالحہ فائدہ دیں گے۔ اب دیکھا نا کتنی جلدی قیمت بڑی دوستان محترم ان صفروں کی، بتائیں نا، 10 سے 100، 100 سے 1000، مطلب 100 سے 200 نہیں ہوئے ایسا، تو قیمت کتنی جلدی بڑی، لیکن کب ہوگی؟ جب دلوں میں حضور کی محبت ہوگی۔ اب دیکھیں نا، جس نبی کا ہم دن مناتے ہیں دوستان محترم، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ مسلمان حضور سے محبت کرتا ہے، مومن حضور سے مودت کرتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آئی، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جلدی سمجھ آئے گی۔ آپ دیکھیں نا سمندر میں، ٹھیک ہے نا، کشمیر بھی ہوتے ہیں، مگرمچھ ہوتے ہیں، کئی اور جانور ہوتے ہیں، وہ پانی سے باہر نکل آتے ہیں، ریت پہ آ کے بیٹھے رہتے ہیں نا، تو ساری زندگی اگر باہر بھی رہے تو مرتے نہیں ہیں، مرتے نہیں ہیں، لیکن ان کا جب اپنا دل کرتا ہے تب سمندر میں جاتے ہیں پانی میں۔ مچھلی کو پانی سے نکالے وہ تڑپ کے مار جائے گی، مچھلی کو پانی سے نکالے، کیونکہ مچھلی پانی سے محبت کرتی ہے، باقی جانور اس سے محبت کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا نا کہ یا رسول اللہ، جو تیرے خیال میں گم ہوا تو تمام وسوسے مٹ گئے، نہ جنون کی جامہ دری رہی، نہ خرد کی درد سری رہی، مجھے بندگی کا مزہ ملا، مجھے آگ ہی کا صلہ ملا، تیرے آستانہ نیاز پہ جو دری جبی تو دری رہی، چلی سنتے غیر سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر وہ شاخ حال غم جسے دل کے ہیں سو ہری رہی، وہ عجب کہی تھی کہ جس گھڑی لیا درس اس کا عشق کا، کہ کتاب عقل کی تاج پہ جو دری تھی وہ دری رہی، آپ جو عقل کی تاج پہ جو دری تھی دوستان محترم وہ دری رہی۔ تو مومن دوستان محترم اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ہے۔ عقیدہ توحید اسی سے ہے، عقیدہ آخرت بھی اسی سے ہے۔ اب آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب دونوں میں 12 حروف ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 حصے ہیں، کلمہ پاک کے کتنے حصے ہیں؟ 2، دونوں میں کتنے حروف ہیں؟ 12۔ نقطہ دونوں میں نہیں ہے، نقطہ دونوں میں نہیں ہے، کیونکہ یہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نقطے والا جو لفظ ہوتا ہے نا دوستان محترم وہ ذرا کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے اپنا تعارف کروانے کے لیے کسی چیز کی سہارے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے وہ الفاظ جو ہیں جو فل پاور تھے، جو سارے فل پاور تھے دوستان محترم، پاور فل تھے دوستان محترم سارے، اس لیے کہ رب نے فرمایا نا کہ میرے جیسا معبود کوئی نہیں اور مصطفیٰ جیسا معبود کوئی نہیں۔ یہ کلمے کا مطلب ہے، آپ دیکھیں نا 24 گھنٹے پوری دنیا میں ایک ذکر پہنچتا ہے نا، آسان، آپ کو پتا ہے نا، تو اس میں مصطفیٰ کا نام ہے یا نہیں؟ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کلمہ، تو کلمے میں مصطفیٰ کا نام ہے یا نہیں؟ بتائیں نا جی۔ اب آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، نماز خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے، عبادت خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے، ساری کائنات خدا کا ذکر کرتی ہے، خدا ہو کر مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پاک خدا کا ہے، زبان پاک مصطفیٰ کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیں دوستان محترم، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب پاور فل ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے سارے کیا کیا؟ چن لیے۔ کیا کیا؟ چن لیے۔ تو مومن کے نزدیک کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے کے لوگ، مومن کے نزدیک کائنات میں محبت کرنے کے لائق جو سب سے ہستی ہے بڑی، وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ آپ کی ذات مبارک صرف اعلیٰ درجے کی چیز نہیں ہے دوستان محترم، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، جس کا حضور پر یقین ہو گیا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ اب جب تک یقین کامل نہ ہو، یہ بات غور سے سننا، جب تک یقین کامل نہ ہو ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور جب تک ایمان کامل نہ ہو کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، کوئی عمل
فائدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھا تھا آپ کو اتنا مرتبہ اور مقام جو ملا ہے آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے کسی عمل کے بدلے میں نہیں بلکہ یقین کے بدلے میں ملا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی پہلی تصدیق، معراج کی پہلی تصدیق سیدنا حضرت ابوبکر صدیق۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون گیا تھا؟ آپ کے ساتھ کون گیا تھا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جبرائیل علیہ السلام گئے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ آخری مقام تک آپ کے ساتھ گئے؟ فرمایا نہیں، وہ ایک حد پر رک گئے، اگر آگے جاتے ان کے پر چل جاتے۔ تو حضور نبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں اگر آپ کے ساتھ ہوتا آخری مقام تک آپ کے ساتھ جاتا، سرکار نے فرمایا تو جل جاتا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا دامن پکڑا ہوتا مجھے کس نے چلانا تھا؟ آپ کا دامن پکڑا ہوتا تو مجھے کس نے چلانا تھا؟ دوستان محترم بات سمجھے نا، سیدنا مولانا شیر خدا یقین کی بات ہو رہا، بس اسی کو ختم کروں گا یقین پہ۔ سیدنا مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے پوچھا کہ آپ میدان جنگ کو بچوں کے کھیل کا میدان سمجھتے ہیں؟ میدان جنگ کو بچوں کے کھیل کا میدان سمجھتے ہیں، آپ کو موت کا ڈر نہیں لگتا؟ موت کا خوف نہیں آتا؟ سیدنا مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا نہ مجھے موت کا خوف آتا ہے نہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے سب سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، ایسے ہی ہے نا علامہ صاحب؟ سب سے زیادہ جنگیں کی لڑی سیدنا مولانا شیر خدا خالد بن ولید نے، ٹھیک ہے نا؟ کہا کہ مجھے خوف نہیں آتا۔ تو کسی نے پوچھا کیوں؟ تو سیدنا مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیری موت مسجد میں ہوگی، میدان جنگ میں تجھے کوئی نہیں مار سکتا، جس کو بھی مارے گا تو مارے گا۔ یہ یقین کی بات ہے، کیونکہ مجھے سرکار نے بتایا کہ یہاں تجھے کوئی نہیں مار سکتا، جس کو بھی مارے گا تو مارے گا، جس کو بھی مارے گا تو مارے گا۔ دوستان محترم اور آخری واقعہ، آپ لوگوں نے یہ واقعہ کئی بار سنا ہوگا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پہ کھڑے تھے تو اس طرف صحابہ تھے، ان سے کہا کہ میں اگر کہوں کہ اس طرف ایک لشکر ہے تو آپ کیا کریں گے؟ سنا ہوا ہے نا؟ آپ کیا کریں گے؟ صاحب نے کہا کہ ہم مان لیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ ہم یاد سن مان لیں گے۔ اب یہ ایمان ہے، بڑی مشکل بات آ رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایسے کریں کہ پہاڑ کے اوپر آگے دیکھیں، کیونکہ آپ سرکار اوپر کھڑے تھے نا تو وہ لوگ تو نیچے کھڑے تھے نا، تو سرکار نے فرمایا اگر اوپر آ کے آپ دیکھیں اس طرف لشکر نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ یہ مشکل بات ہے یا نہیں؟ پہلے کہا کہ ہم مان لیں گے کہ اس طرف لشکر ہے، کیونکہ نظر اس وقت بھی ان کو نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہا اوپر آ کے دیکھیں، تو جب وہ اوپر آ کے انہوں نے کہا ہم دیکھیں تو لشکر نہ ہو تو کیا کریں گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر پتہ کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا لشکر ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ لشکر ہے اس طرف۔ آپ نے فرمایا، آپ سے کسی نے پوچھا نا آپ کو اتنی عزت شہرت مرتبہ اور مقام جو ملا کیا عمل کرتے ہیں؟ تو اقبال نے کہا میں ساری کائنات سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرتا ہوں اور کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں۔ اس نے اقبال سے کہا نا آپ کے شعروں میں بڑی مٹھاس ہے، بڑی مٹھاس ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے آپ کو پڑھتے ہیں۔ تو اقبال نے کہا میں نے پہلے 1.25 کروڑ کا درود پاک پڑھا، پھر شعر کہا یہ ساری مٹھاس درود پاک کی ہے کہ پڑھ کر درود ان پر معطر میں ہو گیا، پاکیزہ کر گیا مجھے رشتہ حضور کا۔ تو بس دوستان محترم دولت کمائیں جتنی مرضی چاہیے، ہر آدمی دولت کما رہے ہیں، دولت کمائیں جتنی مرضی چاہیے، لیکن برکت اور سخاوت صحابہ جیسی ہے۔ گھر بار کوٹھیاں اور بنگلے خوبصورت بنائیں، رہن سہن صحابہ جیسا ہو، کاروبار کریں لین دین صحابہ جیسا ہو، جدید علم حاصل کریں عمل صحابہ جیسا ہو، نیکی اور عبادت کریں اخلاص اور تقوی صحابہ جیسا ہو، زندگی گزاریں اخلاص اور اخلاق کردار اور گفتار صحابہ جیسے ہو۔ تو بس دوستان محترم فالو اس کو نہ کرو جو چاند پہ جا رہا ہے، فالو اس کو کرو جو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا رہا ہے، فالو اس کو نہ کرو جو سورج کی روشنی کو قید کر کے بجلی بنا رہا ہے، فالو اس کو کرو جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا رہا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا رہا ہے۔
فالوس کو نہ کرو جو اپنی طاقت سے دوسروں کو زیر کرتا ہے، فالوس کو کرو جو ایک پیالہ دودھ سے 1400 صحابہ کو زیر کرتا ہے، فالوس کو نہ کرو دوستان محترم جو دوست کو بھی دغا دیتا ہے، فالوس کو کرو جو دشمن کو بھی دعا دیتا ہے، فالوس کو نہ کرو جو اپنے لیے جیتا ہے، فالوس کو کرو جو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے دوستان محترم، عقل مند وہ نہیں ہے جو آج میں رہ کے کل کی تیاری کرے، کل میں رہ کے پرسوں کی تیاری کرے، پرسوں میں رہ کے ترسوں کی تیاری کرے۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرے۔ کیا کرے؟ آخرت کی تیاری کرے۔ تو بس دوستان محترم ہمیں تو زمین و آسمان ملا حضور کے صدقے، وجدان ملا حضور کے صدقے، احکام ملا حضور کے صدقے، پہچان ملی حضور کے صدقے، یہ جان ملی حضور کے صدقے، ایمان ملا حضور کے صدقے، پاکستان ملا حضور کے صدقے، قرآن ملا حضور کے صدقے، اور رحمان ملا حضور کے صدقے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان بھی ہیں، ہماری آن بھی ہیں، ہمارا کرم بھی ہیں، ہمارا دھرم بھی ہیں، ہمارا بھرم بھی ہیں، ہماری عزت بھی ہیں، ہماری نصرت بھی ہیں، ہماری فتح بھی ہیں، ہماری کامیابی بھی ہیں، ہمارا ظاہر بھی ہیں، ہمارا باطن بھی ہے، ہمارا اول بھی ہیں، ہمارا آخر بھی ہیں۔ یہاں علامہ اقبال نے کہا نا کہ وہ دانائے سبل، وہ دانائے سبل ختم رسل بولائے کن، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور ذکر و فکر و علم و عرفان تو ہی، ذکر و فکر و عرفان تو ہی، کشتی و دریا و طوفان تو ہی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں، اور کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اور اصل زندگی بس اس نے پائی، اصل زندگی بس اس نے پائی محمد مصطفیٰ کے دین کی جس کو سمجھ آئی۔ اور ہم تو سناتے ہیں محمد مصطفیٰ کی باتیں زمانے کو، ہم تو سناتے ہیں محمد مصطفیٰ کی باتیں زمانے کو، انہی سے شروع کرتے ہیں، انہی پہ ختم کرتے ہیں اپنے علم کے پیمانے کو، اور تعظیم کی جس نے محمد مصطفیٰ کے نام کی، تعظیم کی جس نے بھی محمد مصطفیٰ کے نام کی، خیر ہی خیر ہوگی اس کے ہر کام کی، اور اٹھ کے اپس میں جہاں کا وہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دھار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ماشاء اللہ، انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے عزت مآب جناب ملک فضل زمان عادل صاحب، بلا تاخیر عزت مآب